شروع اللہ کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، یہ لمحہ عام نہیں ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں یہ الفاظ سن رہے ہیں تو ممکن ہے آج آپ کی تقدیر کا ایک خاموش دروازہ کھلنے والا ہو۔ ذرا رک جائیں، کہیں مت جائیں، کیونکہ ابھی جو بات آپ سننے والے ہیں وہ صرف معلومات نہیں، یہ دل کا راز ہے، روح کا سفر ہے اور آسمانوں کی وہ سرگوشی ہے جسے ہر کان نہیں سن پاتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جب آپ روزے کی حالت میں درود پاک پڑھتے ہیں تو صرف آپ کی زبان حرکت نہیں کرتی بلکہ آسمان میں کچھ اور بھی حرکت میں آ جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس لمحے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں؟ کیا آپ کے الفاظ کو تھام کر کسی بلند مقام تک لے جاتے ہیں؟ آج ہم اسی راز کو کھولنے جا رہے ہیں، مگر وعدہ کیجئے آخر تک ساتھ رہیں گے، کیونکہ جو بات آخر میں آئے گی وہ آپ کے دل کو ہلا دے گی اور شاید آپ کی زندگی کا انداز بدل دے۔ سوچئے، آپ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، زبان خشک ہے، جسم کمزور ہے، مگر دل اللہ کے قریب ہے۔ ایسی کیفیت پہ جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد تو زمین پر ایک روزے دار کی آہ نکلتی ہے اور آسمان پر ایک نور کی لکیر کھینچ جاتی ہے۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں، یہ ایک حفاظتی دیوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے بچانے والی ایک مضبوط سپر پاور۔ جب انسان اس ڈھال کے اندر ہوتا ہے تو وہ ایک خاص حالت میں ہوتا ہے۔ شیطان کی رسائی کم ہو جاتی ہے، نفس کی شدت کمزور پڑ جاتی ہے اور روح کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ ایسے میں جب زبان درود پڑتی ہے تو یہ عام حالت کا درود نہیں رہتا، یہ ایک محفوظ دل سے نکلنے والی وہ صدا بن جاتی ہے جو سیدھی عرش کی طرف جاتی ہے۔ فرشتے وہ نورانی مخلوق جن کی آنکھوں میں نیند نہیں، جن کے دلوں میں نافرمانی کا تصور نہیں، وہ ہر درود کو سنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو زمین پر گھومتے ہیں اور میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے ہیں، روزہ ہے، دل تھوڑا بوجھل ہے، آپ آہستہ سے درود پڑھتے ہیں۔ اسی لمحے ایک فرشتہ آپ کے قریب آتا ہے اور آپ کے الفاظ کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ انہیں سمیٹ لیتا ہے جیسے کوئی قیمتی موتی ہاتھ میں لے لیا ہو۔ پھر وہ فرشتہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے، ہر آسمان کے دروازے پر نور کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے اور وہ درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کا درود پیش کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوچئے، آپ یہاں زمین پر ہیں اور وہاں مدینہ منورہ میں یا عرش کے قریب آپ کا نام لیا جا رہا ہے۔ روزے کی حالت میں اس کا اثر اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی اور روزہ دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو جب یہی روزے دار درود پڑھتا ہے تو وہ زبان جو اللہ کے لیے بھوکی پیاسی رہی، وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتی ہے تو آسمانوں میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ فرشتے اس درود کو عام الفاظ کی طرح نہیں لیتے، وہ اسے ایک نور کے تحفے کی طرح اٹھاتے ہیں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں اور دل پر جمی ہوئی سیاہی کم ہونے لگتی ہے۔ اب تصور کیجئے، روزے کی حالت میں آپ نے 100 مرتبہ درود پڑھ لیا، ہر مرتبہ ایک فرشتہ حرکت میں آیا، ہر مرتبہ ایک نور بلند ہوا، ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اور شاید آپ کو خبر بھی نہ ہو کہ آسمان پر آپ کا نام کتنی بار لیا گیا ہے۔ ایک اور حیران کن بات
درود صرف دعا نہیں، یہ ایک تعلق ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور درود انسان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو بندہ ایک عجیب روحانی دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک طرف اللہ کی رضا، دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ایسے میں فرشتے صرف پیغمبر نہیں رہتے، وہ گواہ بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا، جب لوگ پریشان ہوں گے، جب ہر کوئی اپنی نیکی تلاش کرے گا، تو ہو سکتا ہے ایک چھوٹا سا درود جو آپ نے گرمی میں پیاس کی حالت میں پڑھا تھا، وہ آپ کے پلڑے کو بھاری کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ تو کیا خبر، روزے کی حالت میں پڑھا گیا ایک درود آپ کو اس قرب کے مقام تک لے جائے۔ فرشتے اس لمحے خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ روزہ انسان کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے اور درود اس اخلاص کو نور میں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں، دل بے چین ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ شاید علاج بہت سادہ ہے۔ روزے میں درود کو اپنا ساتھی بنا لو۔ افطار سے پہلے کے لمحات میں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسی وقت اگر زبان درود سے تر ہو تو فرشتے اس لمحے کو خاص طور پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ وہ اس عام دنوں کے درود سے الگ رکھتے ہیں کیونکہ یہ ایک کمزور جسم سے نکلنے والی محبت ہوتی ہے اور محبت کی قیمت ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ بزرگ فرماتے تھے، اگر تمہیں اپنی دعا کی قبولیت چاہیے تو دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھو۔ اب سوچو، روزے میں جب دعا بھی ہے، انکساری بھی ہے اور درود بھی ہے، تو یہ تینوں مل کر آسمان پر کیسا منظر بناتے ہوں گے۔ فرشتے شاید ایک دوسرے کو کہتے ہوں، دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، مگر اس کی زبان شکایت نہیں کر رہی، یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر خاص نظر فرماتا ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا، کبھی کبھی روزے میں درود پڑھتے پڑھتے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ یہ صرف جذبات نہیں ہوتے، یہ اثر ہے، کیونکہ جب فرشتے آپ کے قریب ہوتے ہیں تو دل پر سکینت حاصل ہوتی ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کا درود پہنچتا ہے تو اس کی برکت واپس آپ کے دل میں اترتی ہے۔ یہ ایک روحانی چکر ہے، آپ بھیجتے ہیں، وہ قبول ہوتا ہے، اور پھر اس کی روشنی آپ کو لوٹ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر آج سے آپ نے یہ عادت بنا لی کہ روزے کی حالت میں کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، تو رمضان کے 30 دنوں میں کتنے ہزار درود ہوں گے، اور کتنے ہزار بار آپ کا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے گا، اور کتنی بار فرشتے آپ کے لیے حرکت میں آئیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ وہ سرمایہ ہے جو قبر میں کام آئے گا۔ قبر کی تاریکی میں جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہی درود روشنی بن کر آئے گا، اور ہو سکتا ہے وہی فرشتے دنیا میں آپ کا درود لے کر جاتے تھے، قبر میں آپ کے لیے آسانی کا سبب بن جائیں۔ اسی لیے آج ہی اسی لمحے سے روزے کو صرف بھوک نہ سمجھو، اسے ایک موقع سمجھو، ایک ایسا موقع جس میں آپ کی کمزوری آپ کی طاقت بن سکتی ہے، آپ کی پیاس آپ کی نجات بن سکتی ہے، اور آپ کا ایک درود آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا، مگر اصل راز ابھی باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ روزے کی حالت میں درود پڑھنے والے کے لیے آسمان میں کون سی خاص دعائیں کی جاتی ہیں۔
اور کیسے کچھ درود انسان کی زندگی میں ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہیں مت جائیے گا، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے وہ آپ کے دل کو اور بھی نرم کر دے گا اور شاید آپ کو رلا دے۔ آپ واپس آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف سننا نہیں چاہتے، آپ سمجھنا چاہتے ہیں، محسوس کرنا چاہتے ہیں اور شاید بدلنا بھی چاہتے ہیں۔ اب دل کو ذرا اور قریب لائیں، کیونکہ جو بات اب ہونے والی ہے وہ صرف اثر نہیں، وہ ایک راز ہے، ایک ایسا راز جسے جان کر انسان درود کو کبھی معمولی نہیں سمجھے گا۔ سوچئے، آپ روزے کی حالت میں ہیں، پیاس شدت اختیار کر چکی ہے، گلا خشک ہے، آنکھیں کمزور سی ہو رہی ہیں، مگر ایسی حالت میں آپ کی زبان سے آہستہ سا نکلتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ یہ الفاظ زمین پر خاموشی سے نکلتے ہیں مگر آسمان پر خاموش نہیں رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اب ذرا اس کو روزے کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں۔ روزہ خود ایک عبادت ہے جس کا اجر اللہ خود دیتا ہے، اور درود وہ عبادت ہے جس کا جواب خود اللہ کی رحمت کی صورت میں آتا ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو گویا بندہ 2 سمندروں کے بیچ کھڑا ہے، ایک طرف صبر کا سمندر، دوسری طرف محبت کا سمندر۔ فرشتے اس منظر کے گواہ بنتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف رحمت کے لمحات کرتے ہیں۔ جب بندہ عاجزی میں ہوتا ہے، جب بندہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو روکے ہوئے ہوتا ہے، اور جب یہی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس لمحے کو خاص نشان لگا دیتے ہیں، جیسے کوئی قیمتی لمحہ محفوظ کیا جا رہا ہو۔ آپ نے کبھی سوچا کہ بعض اوقات انسان کی زندگی اچانک بدل جاتی ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تبدیلی کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہ ہو سکتا ہے وہ ایک ایسے درود کی وجہ سے ہو جو آپ نے روزے کی حالت میں آنسوؤں کے ساتھ پڑھا تھا۔ روزہ انسان کو ٹوٹا ہوا بناتا ہے اور اللہ ٹوٹے دلوں کے قریب ہوتا ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل درود پڑھتا ہے تو اس میں رایا نہیں ہوتی، نمائش نہیں ہوتی، صرف محبت ہوتی ہے، اور محبت کی آواز سب سے تیز ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہوں گے یہ بندہ کمزور ہے مگر اس کا دل زندہ ہے، یہ بھوکا ہے مگر اس کی زبان شکر گزار ہے، یہ پیاسا ہے مگر اس کی روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سیراب ہے۔ اور جب فرشتے کسی بندے کے بارے میں اچھی بات کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس پر اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے قیامت کا منظر سوچیں، ہر شخص گھبراہٹ میں ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، اعمال تولے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے ہائے میرے پاس کیا ہے، اور اسی وقت آپ کے نام کے ساتھ درودوں کا ایک ذخیرہ پیش کیا جائے گا۔ یہ وہ درود ہیں جو اس بندے نے اس وقت پڑھے تھے جب وہ بھوکا تھا، جب یہ پیاسا تھا، جب اس کے پاس کوئی دکھاوا نہیں تھا۔ یہ وہ درود ہیں جن کے وقت فرشتے خوش ہوتے تھے، اور ہو سکتا ہے وہی درود آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جائیں۔ روایت ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ اب سوچئے، اگر آپ نے رمضان کے ہر روز افطار سے پہلے کے لمحات میں 100 درود پڑھ لیا تو 30 دنوں میں 3000، سال میں کتنے، زندگی میں کتنے، اور ہر درود کے ساتھ 10 رحمتیں، 10 درجات، 10 مغفرتیں۔ یہ حساب آپ خود لگا لیجئے۔ مگر یہاں ایک اور راز ہے، روزہ صرف جسم کو کمزور نہیں کرتا، یہ دل کو صاف کرتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو درود کا اثر گہرا ہو جاتا ہے۔ جیسے صاف آئینے پر روشنی زیادہ چمکتی ہے، ویسے ہی صاف دل پر درود کا نور زیادہ ٹھہرتا ہے۔
बाज़ बुजुर्ग कहते थे, अगर आप दिल का बोझ हल्का करना चाहते हो तो दरूद को अपना साथी बना लो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्द कबूल हो तो रोज़े में दरूद को बढ़ा दो। अफ्तार से चंद मिनट पहले का वक्त, वो लम्हा जब दुआ रद्द नहीं होती, जब अल्लाह बंदे की तरफ खास नज़र फरमाता है। अगर उसी वक्त आप दरूद पढ़ते हैं तो गोया आप अपनी दुआ को दरूद के नूर में लपेट कर भेज रहे हैं। और रवायत में आता है कि जो दुआ दरूद के साथ शुरू और ख़त्म हो वो रद्द नहीं होती। तो सोचें, रोज़ा, दुआ, दरूद, ये तीनों जब मिल जाएं तो आसमान पर कैसा नूर बनता होगा। फरिश्ते शायद एक दूसरे से कहते होंगे कि ये वो बंदा है जो दुनिया की गर्मी में खड़ा है मगर उसका दिल मदीना की ठंडी हवा में सांस ले रहा है। आपने कभी महसूस किया, कभी कभी रोज़े में दिल नरम हो जाता है, छोटी बात पर आंखें नम हो जाती हैं। ये दिल की सफाई है। और जब यही दिल दरूद पढ़ता है तो उसके अल्फाज सीधे दिल से निकलते हैं, और जो अल्फाज दिल से निकले वो दिल तक पहुंचते हैं। एक और हैरान कुन हकीकत, जब आप दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला खुद भी अपने महबूब पर दरूद भेजता है। कुरान में आया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। सोचिए, आप भी दरूद भेज रहे हैं, फरिश्ते भी भेज रहे हैं और ख़ुद अल्लाह भी। ये कैसा लम्हा है, ये कैसी निस्बत है। एक कमज़ोर रोज़ेदार और उसके अल्फाज इस सिलसिले में शामिल हो गए जिसमें अल्लाह और फरिश्ते शामिल हैं। क्या ये मामूली बात है? नहीं, ये वो शर्फ है जिसका अंदाज़ा इंसान को क़यामत के दिन होगा। अब अपने दिल से पूछिए कि क्या हमने दरूद को वो मुकाम दिया है जिसका वो हक रखता है? क्या हमने रोज़े को सिर्फ भूख समझा या उसे मोहब्बत का मौका भी बनाया? आज से नियत कर लीजिए, हर रोज़ कम से कम एक वक्त मुकर्रर करें, चाहे सहरी के बाद, चाहे अफ्तार से पहले, सिर्फ दरूद, खामोशी से, तवज्जो से, मोहब्बत से, और तसव्वुर करें कि फरिश्ते आपके अल्फाज समेट रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी ज़िंदगी का सुकून उसी में हो, आपकी परेशानियों का हल उसी में हो, आपकी कब्र की रोशनी उसी में हो, और सबसे बढ़कर आपका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना उसी में हो। अब अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें और दिल से आहिस्ता कहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद। शायद इसी लम्हे एक फरिश्ता हरकत में आ चुका हो और आपका नाम आसमान पर लिया जा रहा हो। यही है रोज़े में दरूद का असर, यही है वो राज जो हर दिल को नसीब नहीं होता। अल्लाह हमें रोज़े की कदर करने वाला बनाए और दरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने वाला बनाए। ए रब्बे रहीम, हम तेरी ज़मीन पर बैठे हैं मगर हमारे दिल आसमान की तरफ उड़ना चाहते हैं। इस दरूद को हमारे दिल का परों का सफ़ीना बना दे, हमें इश्क की हवा दे और हमें हुजूर की कुर्बत के समुंदर में पहुंचा दे। हमारी ज़ुबानों पर दरूद हो, दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद हो और हमारे अमाल में उनकी निस्बत का अक्स हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि दरूद शरीफ की मज़ीद रूहानी ताकत के राज जानें तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चैनल सादिया आतिफ वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी रूहानी वीडियो आपसे मिस ना हो। जज़ाकल्लाह।